مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے۔ آقا زادی سے عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ ان مجالس کا انتظام کرنے والے، ان مجالس میں شریک ہونے والے مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہمیں ذکر حسین کے ساتھ معرفت حسین عطا فرمائے، ذکر امام کے ساتھ انتظار امام عطا فرمائے۔ میرے مالک جو بیمار ہیں، بالخصوص ایک مومن مخصوص راشد بھائی، راشد رضوی صاحب بیمار ہیں، میرا مالک اس ذکر کی عزت کا صدقہ آج کی رات ان کی شفا کی رات ہو، اور جتنے بھی مومنین و مومنات جو چھپی ہوئی بیماری یا ظاہر بیماری میں مبتلا ہیں، میرا مالک تمام کو صحت کاملہ واجب عطا فرمائے۔ ہمارا خاتمہ بالعقیدہ بالایمان فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند سماعت اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ سلسلہ گفتگو یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت نمبر 73 کے ضمن میں، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور اللہ ہے جو تمہارے لیے تمہارے امام مقرر کرتا ہے، تمہارے امام بناتا ہے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، تاکہ وہ امر الہی سے تمہاری ہدایت کرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی کام خود نہیں کرتے، وہ جو کرتے ہیں وہ امر الہی ہوتا ہے۔ وہ جو کرتے ہیں وہ امر الہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ امر الہی کا انتظار کرتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں۔ وہ جو کرتے ہیں وہ امر الہی، وہ جو کرتے ہیں وہی امر الہی، جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے۔ ان کی چاہت پروردگار کی چاہت، یہ جو کرتے ہیں وہ امر الہی ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں۔ اب یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کے ارادے اور کہنے کے درمیان میں وقفہ نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہی اس کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ ہی اس کا کہنا ہے۔ اگر وہ پہلے ارادہ کرے اور پھر وہ کلام کرے تو اس کا مطلب ہے ارادے اور کلام کے درمیان ایک فاصلہ آ جائے گا۔ جہاں فاصلہ آ جائے وہاں اللہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ادھر ارادہ ہوتا ہے ادھر گفتگو ہو جاتی ہے، ادھر ارادہ ہوتا ہے ادھر کلام ہو جاتا ہے، ادھر ارادہ ہوتا ہے ادھر کن ہو جاتا ہے۔ اس کا ارادہ ہی کن ہے اور اس کا کن ہی فیکون ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ پروردگار کا ارادہ ہی پروردگار کا کن ہے۔ خدا جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں، اسے حلق کی ضرورت نہیں، اسے لہجے کی ضرورت نہیں۔ ادھر اس نے ارادہ کیا، ادھر اس شے کو وجود مل گیا۔ اس کا مطلب اللہ نے قرآن میں یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ خدا ارادہ کرتا ہے اور شے کو وجود مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب جہاں ارادہ ہوتا ہے وہی وجود بھی ہو جاتا ہے۔ اگر میں ثابت کروں کہ یہ امر الہی ہے، یہی حسن تھا جس نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت میں آ گئی۔ جی یہ جو کہتے ہیں وہ امر الہی۔ خدا جب کسی بھی شے کو خلق کرتا ہے تو خدا کے پاس اس خلق کو، اس شے کو، اس مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے جو ایک خلق کا مرحلہ ہے جسے عالم خلق کہتے ہیں۔ عالم خلق میں جب خدا کسی چیز کو وجود دیتا ہے تو خدا نے ایک پروسیس بنایا ہے جس سے اس شے کو گزرنا پڑتا ہے۔
جو بھی شے مخلوق ہوگی وہ خلقت کے اس مرحلے سے گزرے گی، اور خدا نے انسان کی خلقت کے مرحلے کو کھول کے قرآن میں بیان کیا۔ خدا نے کہا میں تمہیں قطرے سے لطفے سے پھر لوتھڑے میں پھر میں گوشت، اور پھر گوشت پہ خون کی رگیں، ان رگوں پہ پھر میں ایک جسم، اور پھر جسم کے بعد بچپن، پھر بچپن کے بعد جوانی، اور جوانی کے بعد بڑھا۔ اب جو بھی زمین پہ آئے گا، جو بھی مخلوق ہوگی، وہ خلقت کے مرحلوں سے گزرے۔ اگر میں پرندے کو بچہ دوں گا تو خلقت کے مراحل سے گزار کے دوں گا۔ وہ انڈا ہے، پھر اس انڈے کے مخصوص دن ہیں، پھر اس دنوں کے بعد اس انڈے کا ٹوٹنا اور اس بچے کا آنا، پھر اس کے جسم میں بالوں پر کا آنا، یہ خلقت کا مرحلہ ہے۔ میں حیوان کو بھی اولاد دوں گا تو خلقت کے مراحل سے گزار کے دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سائیکل ہے جو خدا کا چل رہا ہے، جسے عالم خلق۔ ادھر خدا نے اسی کے پیرلل ایک دوسرا سائیکل ہے جو عالم امر ہے۔ یہاں پر کوئی بھی پروسیس نہیں ہے، یہاں خلقت کا کوئی مرحلہ نہیں، یہاں صرف کن ہو جا۔ اگر آپ کہیں گے کوئی مثال دے، میں مثال دے دوں۔ حضرت اسماعیل کی جگہ پہ جو دمبا آیا تھا وہ خلقت کے مرحلوں سے نہیں آیا تھا۔ میں مانتا کہ خلقت کے مرحلوں سے آیا ہے۔ اگر وہ کسی میدان سے بھاگتا ہوا آتا، کسی پہاڑی سے اتر رہا ہوتا، گھاس چرتا ہوا آ جاتا، تو میں کہتا یہ خلقت کے مرحلے سے نہیں، یہ خلقت کے مرحلے سے۔ حضرت موسیٰ نے دربار فرعون میں جو عصا چھوڑا، جو اژدہا بنا، یہ خلقت کے مرحلوں سے نہیں آیا۔ عیسیٰ نے جو پرندہ بنایا تھا، یہ خلقت کے مرحلوں سے نہیں آیا، یہ امر کے مرحلوں سے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ایک چیز خلق سے نکالتا ہے، ایک چیز امر سے نکالتا ہے، اور امر کا کنٹرول خدا نے اپنے پاس رکھا ہے، خلقت کا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہے، اور خدا امر کسی نبی کو بھی نہیں دیتا۔ خدا کہتا تو دعا کر، میں امر کو جاری کرتا ہوں۔ لیکن جہاں امام آ جاتا ہے پھر وہاں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امام رضا نے قالین کے شیر کو دیکھا تھا، میرے سرکار حضرت امام رضا نے صرف اس شیر کو دیکھا۔ مجھے کسی کتاب سے ثابت کرو کہ دربار میں امام حسن نے مصلی بچھا کے کہا ہو میرے اللہ اس مرد کو عورت بنا دو۔ امام رضا علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ اٹھا کے کہا میرے اللہ اس تصویر کو شیر بنا دو۔ خدا جب کسی شے کو مشیت میں لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی تو امر الہی ثابت کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا امر ہے، اس سے اگلا مرحلہ اور مشکل ہے۔ یہ صرف امر الہی نہیں، یہ مشیت پروردگار بھی ہے۔ وہ جو اللہ کا ارادہ ہے نا، وہ ارادہ بھی یہ ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ کے بچوں تک کو بھی یاد ہے کہ حسنین کریمین نے کہا کہ ہمارے کپڑے میں، شہزادی نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس۔ یہاں پر پہلا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ امام کو احتیاج نہیں ہوتی، امام کو ضرورت ہے، تو جس کو احتیاج نہیں ہوتی اس نے کپڑے مانگے کیوں؟ دوسرا سوال ہے کہ جب کپڑے درزی کے پاس تھے نہیں تو صدیقۃ الکبریٰ نے کہا کیوں؟ جس واقعے کو ہم فضائل سمجھ رہے ہیں وہ واقعہ اس کے فضائل کپڑے مانگنے میں نہیں، بی بی کا یہ کہنا نہیں کہ درزی کے پاس۔ اصل فضائل تب شروع ہوا جب فرشتے نے دروازے پہ آکر انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ یہ سوال کس نے کیا تھا؟ یہ سوال مدینے کے بازار میں کسی بندے نے روک کے نہیں پوچھا تو کون ہے، یہ سوال دروازے کے اندر سے آیا تھا، اور اندر والوں کو پتا تھا کہ دروازے میں کون کھڑا ہے۔ جب پتا تھا تو جبریل امین نے کیوں کہا کہ میں درزی ہوں؟ اب آؤ پوچھو جبریل امین سے تو نے کیوں کہا درزی ہے؟ اس نے کہا یہ جو اندر بیٹھی ہے، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کپڑے جبریل کے پاس ہے، اس نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہے۔ یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا۔ اب اگر امام
امام ہدایت کرتا ہے تو امام کا ہدایت کرنا امر الہی، امام ہی امر الہی، امام امر الہی ہے اور ہدایت کرتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ہدایت اور گمراہی تمہارے سامنے رکھ دی ہے، پہلے دن سے رکھ دی ہے۔ آدم ہدایت ہے، ابلیس گمراہی ہے۔ موسیٰ ہدایت ہے، فرعون گمراہی۔ ابراہیم ہدایت ہے، نمرود گمراہی۔ مصطفیٰ ہدایت ہے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان گمراہی۔ اب یہ گمراہی اور ہدایت کا سلسلہ مجھے نبی تک تو مولوی نے سمجھایا ہے۔ حضور تقریر اپنے اختتامی مراحل میں جاتا ہے، نبی تک ہر دور کا ہادی اور ہر دور کا گمراہ کھول کے سب نے گمراہ۔ فرعون پہ لعنت کرنے پہ کبھی ایف آئی آر نہیں ہوئی، نمرود پہ تبرہ کرو کہیں احتجاج نہیں ہو، شیطان پہ بات کرو کہیں آگ نہیں لگتی۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کا زمین پہ رشتہ دار کوئی نہیں ہے۔ شاید کچھ کہنا چاہ رہا تھا، شاید اب زمین پہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، ان کی نسل میں سے کوئی نہیں ہے۔ ابو جہل کی نسل میں کوئی نہیں ہے تو خاموشی۔ اب میں سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میرا مخاطب صرف یہ امام بارگاہ، یہ ہال، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں، میں اور آپ مل کے ہم ترجمانی کریں اور بات کہیں پہنچا رہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہدایت اور گمراہی کل کے رسول کے دور تک آئی ہے، یا پھر آپ یہ مانیں کہ رسول کے پاس صرف ہدایت ہی ہدایت ہے؟ کیا نبی کے جانے کے بعد امت گمراہ نہیں ہوئی؟ کیا امت کو گمراہی کا خطرہ نہیں تھا؟ اگر امت گمراہ ہو رہی تھی تو گمراہ کرنے والے کون تھے؟ جس بندے سے پوچھو امام حسین کربلا کیوں گئے؟ دین بچانے کے لیے۔ اور یہ اتنی اچھا جواب ہے، اتنا اچھا جواب ہے، اسے فوراً قبول کر لیا جاتا دین۔ میں سوال النظام فاؤنڈیشن مانچسٹر میں کر رہا ہوں کہ مجھے اگلے سوال کا جواب دو، کن سے بچانے گئے تھے؟ یہ تو آپ نے بتایا دین بچانے گئے تھے، کن سے بچانے گئے تھے؟ آپ نے یہ بتا دیا کہ 72 لوگ حسین کے ساتھ گئے، یہ کیوں نہیں بتایا کہ کتنے لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی؟ اب یہ رسول کے بعد سیدھا مورخ صرف امام حسین کے واقعے پہ آ کے رکا، اس نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام حق پہ تھے اور یزید غلطی پہ تھا۔ نہیں حضور، ہم صرف آپ کو یزید غلط نہیں کہنے دیں گے، آپ ایک پورا درمیان میں سے ایک پورا گیپ چھوڑے اور رسول کے بعد سیدھے یزید تک پہنچے اور کہے ہاں ہاں حسین صحیح اور یزید غلط۔ حسین صحیح کہنے کے لیے صرف یزید کو غلط کرنا ضروری نہیں، صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا سارا نظام صحیح ہے، اور صرف یزید غلط نہیں، یزید کا پورا نظام غلط ہے۔ یزید مرضی سے تخت میں نہیں بیٹھا، یہ بیٹھا نہیں بٹھایا گیا تھا۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ یزید نے اپنی مرضی سے بیعت لے لی تھی۔ کربلا سوال ہے، عاشور وہ صبح ہے جس کی ابھی تک شام نہیں ہوئی، عاشور وہ جوانی ہے جسے ابھی تک ضعیفی نہیں آئی، عاشور وہ حقیقت ہے جسے آج تک جھٹلائے نہیں۔ کربلا
شور کا نام نہیں، شعور کا نام. آؤ کربلا تمہیں روشنی دے. کربلا کا سورج طلوع ہے. آؤ ہمیں بتاؤ کہ امام حسین علیہ السلام صحیح تھے تو کس بنیاد پر تم نے حسین کو صحیح اور یزید کو غلط کہا؟ سوال ہے میرا امت مسلمان کے سامنے کہ یزید غلط کیوں تھا؟ کہتے ہیں اس نے حسین سے بیعت مانگی. اس کا مطلب آپ نے پہلے یہ حقیقت کو تسلیم کیا کہ جو بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے. اتنے پڑھے لکھے افراد کی موجودگی میں اللہ اس ادارے کے متعلقین کو زندگی صحت دے. بڑی عزائی فکر کو روشن کر رہے ہیں. میں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ مجھے کوئی بندہ علی ولی اللہ پڑھے بغیر یزید کی حکومت غلط ثابت کر کے دکھائے. میں کھلا چیلنج الرضا فاؤنڈیشن میں کر رہا ہوں کہ بندہ علی ولی اللہ پڑھے بغیر اپنے عقیدے پر رہ کے مجھے یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر کے دکھائے. اگر آپ کہیں گے یزید غلط تھا تو میں پوچھوں گا کہ آپ نے نبی کے بعد پہلا خلیفہ کیسے بنایا تھا؟ آپ نے بنایا تھا امت کی میجورٹی سے، امت کے اجماع سے. اس کا مطلب آپ نے پہلا اصول دیا تھا کہ جسے میجورٹی مان لے وہ خلیفہ ہو سکتا ہے. تو یزید کو صرف مدینے کے لوگوں نے نہیں، یزید کو دنیا کے تیسرے حصے نے خلیفہ چن لیا تھا. اگر اجماع سے بنایا خلیفہ ٹھیک ہے تو پھر یزید کی خلافت تو ٹھیک ہے. آپ ہمیں بتائیں آپ نے دوسرا خلیفہ کیسے بنایا تھا؟ کہتے پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے چلا گیا تھا، تو یزید کو بھی تو اس کا باپ نامزد کر کے گیا تھا. آپ بتائیں آپ نے تیسرا خلیفہ کیسے بنایا تھا؟ کہتے 6 بندوں کی کمیٹی نے فیصلہ کر لیا تھا، ہم نے اسے خلیفہ بنا لیا تھا. تو یزید سے 6 بندوں کی کمیٹی نہیں ہے، 18,000 مفتیوں نے اس کی خلافت میں فتویٰ دے دیا تھا. اب ہمیں بتاؤ یزید کی خلافت کو غلط کیسے ثابت کرو گے؟ تم نے پہلا اجماع سے بنایا، تم نے دوسرا نامزد کر کے بنایا، تیسرا تم نے کمیٹی سے بنایا. یزید کے پاس اجماع بھی ہے، یزید کے پاس نامزد ہونا بھی ہے، یزید کے پاس کمیٹی نہیں فتووں کے فیصلے بھی ہے. اب اگر تم نے کہنا ہے کہ حسین صحیح ہے، اب میں تمہیں اکیلا حسین صحیح نہیں کہنے دوں گا. اب تمہیں ماننا پڑے گا حسین صحیح ہے، یزید غلط ہے. حسین صحیح ہے، اجماع غلط ہے. حسین صحیح ہے، کمیٹی غلط ہے. حسین صحیح ہے، نامزد کرنا غلط ہے. اور آخر میں ماننا پڑے گا غدیر صحیح ہے، سقیفہ غلط ہے. ہم سب ملنے نہیں دیتے، ہر چیز کو مکس نہ کرو، ہدایت علیحدہ رکھو، گمراہی کو علیحدہ رکھو. موضوع چل رہا ہے ابو سفیان کے 3 بیٹے. پہلا حنظلہ جسے بدر میں علی نے مار دیا، دوسرا آس جس کا بیٹا حکم کا بیٹا مروان، پھر آس کا دوسرا بھائی عفان کا بیٹا عثمان ابن عفان، مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ. اب میں صرف دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ کربلا میں کس کس کا کتنا کردار ہے. فتح مکہ پر رسول کے سامنے آگے کھڑا ہوا اور میں نے اس سے گزشتہ ایک تقریب میں کہا تھا کہ رسال کے مام نے اپنے چہرے کو پھیرا اور پھیر دیا، جا میں نے تمہیں آزاد کیا. اب انہوں نے کہا یہ مکہ رہنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ جہاں مکہ کی گلیوں میں جائیں گے لوگ کہیں گے رسول کے آزاد کیے ہوئے لوگ. انہوں نے مکہ چھوڑا. جب مکہ چھوڑا گی شام جو اتنی شور ہے، اور بتائیں کہ اس شام کا وجود کس نے دیا؟ ہم
آج بیٹھیں گے تو ہم سوچیں گے شام تو ہمیں سیریا دمشق، اسلامی ہسٹری میں صرف یہ شام نہیں، فلسطین آج کا شام، حمص شام، لبنان شام، اردن شام، یہ سارے علاقے شام کے اندر تھے۔ پہلی خلافت کا دور آیا، پہلا خلیفہ آیا، سنو تاریخ اسلام کتنی بڑی زیادتی کی ہے مورخین، کیا کیا ستم ہوا ہے تاریخ میں۔ پہلی خلافت کا دور آیا تو سب سے پہلا ظلم نبی کی حدیث بیان کرنے پر پابندی لگی۔ ایک لمحے کے لیے میری پوری تقریر یہ سوچ کے نہیں سننی شیعہ خطیب ہے اور شیعہ لٹریچر پڑھ رہا، میرے فون میں ڈیجیٹل لائبریری موجود ہے، میں اہل سنت کی کتابوں کے حوالے صفحات کے ساتھ دکھانے کے لیے پہلی خلافت کے دور میں حدیث بیان کرنے پر پابندی لگی، کوئی نبی کی حدیث بیان نہیں کرے۔ آج اہل سنت مورخین اسے یہ کہہ کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس لیے کہ لوگوں کے پاس مختلف قسم کی حدیث تھی، اگر یہ مختلف قسم کی حدیث اکٹھی ہو جاتی تو اسلام پہلے ہی دن میں فتنے کا شکار ہوگا۔ مجھے کون سی ایسی حدیث ہوگی جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوگی؟ میں اہل سنت تاریخوں سے ثابت کرنے کا تیار ہوں۔ ایک صحابی قرظہ ابن کعب وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے خلیفہ نے عراق کا گورنر بنا کے بھیجا، جب میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ ساتھ چلے اور مجھے شہر سے باہر آ کے کہنے لگے کہ اہل عراق تک ابھی نیا نیا اسلام پہنچا، جب تم وہاں جاؤ گے تو وہ قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبھلاہٹ ہوتی ہے، ان کو قرآن پڑھتے ہوئے رو کے کبھی بھی نبی کی حدیث نہ سنانا، ان کو صرف قرآن میں مصروف رہنا تاکہ وہ اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن سے دیں۔ نبی کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، عبداللہ ابن مسعود، جناب حذیفہ، ان لوگوں پر مدینے سے نکلنے پر پابندی لگائی۔ آپ لوگ مدینے سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ باہر جائیں گے تو آپ مجھے اجازت لینی ہوگی، آپ مدینے سے باہر نہیں جا سکتے اور کسی اجتماع میں آپ نہیں بیٹھیں گے، کہیں آپ نبی کی حدیث بیان نہیں کریں۔ یہ جسے مورخین نے تاریخ میں ٹائٹل دیا ہے اس کو کہ حدیث کے بیان کرنے پر پابندی، صرف حدیث نہیں فضائل علی کے بیان کرنے پر پابندی۔ کہ علی کے اہل بیت کی فضائل کی حدیث لوگوں تک نہ پہنچے۔ یہ حاکم شام جب حج کر کے مدینے آیا تو اس نے دیکھا، اسے پتا چلا حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ علی کی فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اس نے آخر میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ تو علی کی فضائل نہ پڑھا کر؟ حضرت عبداللہ کا جواب آج بھی ہے، انہوں نے کہا کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں علی کے فضائل پڑھتا ہوں؟ میں تو مسجد میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں۔ اب آیت کے پیچھے علی چھپا ہوا ہے تو میں کیا کروں؟ پہلے خلیفہ کے دور میں انہوں نے کہا کہ روم کو فتح کر لیں، یرموک جنگ کے لیے پہنچو، 4 سرداران، 4 لوگ چلے گئے جنہیں روم کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو عبیدہ جرح، شرجیل ابن حسنہ، عمر ابن عاص اور یزید ابن ابو سفیان۔ ایک یزید معاویہ کا بیٹا تھا، ایک یزید ابو سفیان کا بیٹا اور معاویہ کا بڑا بھائی تھا۔ یہ جسے آج مولوی کہتے ہیں نا ایک جھوٹی ایک گڑی ہوئی حدیث لے کے آتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا جو جنگ قسطنطنیہ دنیا میں چلا جائے گا اور وہ فتح کرے گا وہ جنت میں جائے گا، تو یہ یزید اس کے ساتھ تھا۔ وہ یزید بھی معاویہ کا بیٹا نہیں، بھائی ہے، ورنہ یہ کیسا بیٹا ہے جو باپ سے پہلے پیدا ہو گیا۔ ورنہ ایسے بیٹے تاریخ میں ہیں۔ مولا امیر المومنین سے ایک بندے نے کہا تھا، وہ بہت چڑھ چڑھ کر رہا تھا علی کے سامنے، علی نے فرمایا تو اپنے باپ سے 2 سال بڑا ہے، جس کو تو اپنا باپ کہلواتا ہے اس سے 2 سال تو بڑا ہے۔
अब मेरा मौजू ये नहीं है कि मैं उन गंदे शजरों से बर्दाश्त हूं। कितने लोग गए जी? शर्जील इब्न हसना, अमर इब्न आस, अबू उबैदा जर्राह और यजीद बिन अबू सुफियान। इन 4 लोगों से कहा कि तुम जाके रूम के जंग करो, यरमूक की तरफ जाओ और फतह करो। ये रास्ते में पहुंचे तो इन्होंने रूम के लश्कर को जब देखा तो इन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया और कासिम भेज दिया कि ये बहुत बड़ा लश्कर है, हम इनसे नहीं। फौरन दोबारा मदीना से खालिद बिन वलीद की क़यादत में 9,000 का लश्कर दोबारा भेजा गया कि तुम किसी भी सूरत में रूम को फतह करो, और फतह करने के बाद जब तुम्हारे पास अगर ये शाम का इलाका फतह हो, तो जब तुम फतह कर लो, क्योंकि तुम फातिह हो, तुम लोगों ने शाम फतह किया है, तो फिर तुम लोगों ने ही इस इलाके को आपस में तकसीम कर लिया। उर्दन दे देना शर्जील इब्न हसना को, हिमस दे देना अमर इब्न आस को, अबू उबैदा जर्राह जो है फलस्तीन इसके हवाले कर देना, और जो दमिश्क है इसे यजीद इब्न अबू सुफियान के हवाले। ये वहां पर मौजूद रहे। इधर 13 हिजरी में पहला खलीफा जो है वो दुनिया से जाता है और मदीने में दूसरा खलीफा तख्त पे बैठ जाता है, और उधर शाम फतह हो जाता है। जब शाम फतह होता है तो दूसरा खलीफा जो है वो इन्हें कहता है कि जो एग्रीमेंट तुम्हारे साथ हुआ था, जो वादा पहले खलीफा ने किया था, मैं भी उसी वादे के ऊपर हूं, तुम इसको आपस में तकसीम कर लो और इस जगह पे अपनी अपनी हुकूमत कायम कर लो। अब यहां छोटी छोटी रियासतें बन गई और इसको कंट्रोल कर लिया। 14 हिजरी को, यानी कि दूसरे खलीफा की जब खिलाफत का दौर हुआ, उसके 1 साल बाद, 1 साल के बाद वो जो यजीद इब्न अबू सुफियान था, मुआविया का बड़ा भाई, वो ताउन के मर्ज में मुब्तला हो जाता है। 18 हिजरी को वो इसी बीमारी की वजह से मर जाता है। जब 18 हिजरी को वो मरता है तो उसी के छोटे भाई मुआविया बिन अबू सुफियान को शाम का हाकिम बना दिया जाता है। शाम का हाकिम बनता है मुआविया बिन अबू सुफियान, सिर्फ दमिश्क का, बाकी सारी रियासतें उसमें दूसरे लोग जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। 23 हिजरी को दूसरा खलीफा भी दुनिया से चला जाता है। दूसरे खलीफा के जाने के बाद अब मदीना में बनी उमैया ही का फर्द मदीना के तख्त पे बैठ जाता है, जिसका नाम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। वो पहला हुक्मनामा ये भेजता है कि मुआविया बिन अबू सुफियान जो सिर्फ दमिश्क का हाकिम, जितनी छोटी रियासतें कटी थी, उर्दन, फलस्तीन, हिमस, कंसरीन, इन तमाम हुकूमतों का चार्ज भी उससे दे दिया। अब 23 हिजरी को बाकायदा तौर पर मदीना के बाद मुसलमानों की जो सबसे बड़ी हुकूमत है उस पर मुआविया इब्न अबू सुफियान बिला शिरकत गैर हुक्मरान बन जाता है। कब इसने इक़्तिदार संभाला था? 18 हिजरी। 18 हिजरी को इसने इक़्तिदार वहां का हुकूमत संभाला। अब ये कहता है कि अब पूरे की पूरी ये सल्तनत, अब पूरे का पूरा ये इलाका सिर्फ तेरे पास है। अब यहां पर मुआविया इब्न अबू सुफियान जो है वो अपनी हुकूमत कायम कर लेता। इधर 35 हिजरी को जब अमीर अल-मोमिनीन का दौर शुरू होता है, मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि अली अपना कैपिटल तब्दील करके कूफा क्यों लेके आया। क्या वजह थी कि मदीना छोड़ दिया अमीर अल-मोमिनीन? ये जो कूफा था ये साजिश के तहत आबाद किया गया था। कूफा कैंट एरिया था, आर्मी बेस बनाया गया था। इसे आर्मी बेस इसलिए बनाया गया था कि जब शाम में ये हुकूमतें कायम हो गई थी तो अब ये चाहते थे कि अब ये हुकूमत का रकबा वसी होता होता हम मदीने तक पहुंचे। अब इन्हें एक फौजी छावनी चाहिए थी जो मदीना और शाम के सेंटर में हो, और जोग्राफियाई तौर पे वो इतनी मजबूत हो कि वो यमन के रास्ते को भी कंट्रोल करे, ईरान के रास्ते को भी कंट्रोल करे, ताकि जैसे ही हम ईरान से फतूहात मुकम्मल कर लें, यमन तक अपनी फतह मुकम्मल कर लें, शाम पहले हमारे कब्जे में आ चुका है, आधे रास्ते तक हम पहुंचेंगे, फिर पीछे हमारे पास बच जाएगा सिर्फ मक्का और मदीना, हिजाज। हम यहां तक अपनी हुकूमत लेके जाएंगे और फिर जब मक्का और मदीना हमारे कब्जे में आ जाएगा तो फिर पूरी इस्लामी सल्तनत पे सिर्फ बनी उमैया की हुकूमत हो।
ان کی سازش کو مدینے میں علی سمجھ رہے تھے. امیر المومنین اپنا کیپٹل تبدیل کر کے کوفہ لے گئے. جس رستے پہ یہ آنا چاہتے تھے اس آگ رستے میں پہلے علی پہنچ گئے تاکہ جتنی بھی جنگی سورش ہے اس کو یہیں پہ روکے. دوسری بات جو ایک اہم سمجھنے والی وہ یہ سمجھیے گا، ہر مسلمان اسلام کی محبت میں جہاد نہیں کرتا تھا. اس وقت لڑنا لوگوں کی جاب تھا. وہ لڑتے تھے پیسوں کی. مدینہ میں مسلمانوں نے اتنی جنگیں کر لی تھی کہ اب ان کے گھروں میں اتنا پیسہ موجود تھا کہ اب انہیں مزید جنگوں پہ جانے کی ضرورت نہیں. ایک صحابی کے گھر میں بوریوں میں سونا تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہم جاتے. اب مدینہ سے امیر المومنین جانتے تھے کہ مدینہ سے کوئی لشکر نہیں چلے گا. امیر المومنین خود کوفہ پہنچے. کوفہ میں جا کے امیر المومنین جو بھی کوفہ پہنچے تو اب کیونکہ اب اس لمحے امیر المومنین جو ہے ان کی حیثیت صرف نبی کا جانشین نہیں ہے، اب وہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی بن چکے ہیں. اب یہ جتنا فوجی کیمپ تھا یہ سرکاری طور پہ کس کی تحویل میں آ گیا؟ امیر المومنین. کیونکہ یہ گورنمنٹ کی آرمی ہمیشہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے. اب گورنمنٹ جب علی کی ہے تو آرمی کس کی ہوگی؟ امیر المومنین. امیر المومنین اس فوجی بیس اس فوجی کیمپ پہ آ کے اپنی حکومت کو قائم کر لیا. جو ہی امیر المومنین نے قائم کیا تو پہلی علی کے خلاف جو تحریک ہوئی وہ جمل کی ہوئی، پھر صفین کی، پھر نہروان کی. میرا سوال ہے اہل سنت نوجوانوں سے کہ 3 خلافتوں کے دور میں کہیں سے کوئی گروہ نہیں نکلا. تین خلافتوں کے دور میں کوئی مسلمانوں کا لشکر پہلے خلیفہ کے مقابلے پہ نہیں آیا، دوسرے خلیفہ کے مقابلے پہ نہیں آیا، تیسرے خلیفہ کے مقابلے پہ نہیں آیا. جیسے ہی علی تخت پہ آئے اب ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے. جب جناب سیدہ سے فتح چھینا تھا یہ کیا کہہ کے چھینا تھا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس بیت المال میں پیسے نہیں ہیں، ہمیں فوجیوں کو تنخواہیں دینی، ہمیں لشکروں کے خرچے کرنے، ہم کہاں سے کریں؟ لہذا ہمارے پاس یہ ایک جگیر پڑی ہے جو رسول کی تھی، یہ ہمیں دو تاکہ ہم اسلام کا سسٹم چلائیں. چھیننا تھا یہ کہہ کے کہ ہم نظام اسلام کو چلائیں گے. بعد میں حوالے کر دیے مروان کے. اب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ہم جمع تفریق کر کے لاجیکلی طور پہ یہاں پر ایک مسئلے کا حل کر لیتے ہیں. مجھے تاریخ اسلام میں 2 ٹرانزیکشن ایسی نظر آئی جس میں ایک میں پروفٹ نظر آ رہا ہے، ایکسپینس نظر نہیں آ رہا، اور ایک دوسری ٹرانزیکشن مجھے مشکوک نظر آ رہی ہے جس میں ایکسپینس ہے پروفٹ نہیں. پہلا کہ انہوں نے فدق پروفٹ لیا ہے، خرچ کہاں ہوا؟ یہ کہہ کے لیا تھا نا کہ نبی جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس میں امت کا حق ہے. تو وہ امت کے کس فلاحی کام میں استعمال ہو؟ بھئی اگر آپ نے فتح چھینا تھا کہ اس سے ہم نے رفاع عامہ کے کام کرنے ہیں، کتنی مسجدیں بنی، کتنی یونیورسٹیاں بنی، کہاں خرچ ہوا؟ اس کا مطلب اگر یہ آپ نے لشکروں پہ خرچ کیا ہے تو ان لشکروں نے جہاں جہاں فتح کی وہ فتح ہوئی ہے فتح کی وجہ سے. اب جہاں جہاں اسلام پھیل رہا ہے اسلام کے ساتھ ساتھ زہرا کی دولت بھی جا رہی ہے. اب اگر ایران فتح ہوا ہے تو اب یہاں کسی کی تلوار نہیں چل رہی، یہاں زہرا کی جاگیر کے سکے چل رہے ہیں. اب یہ ڈاکٹر صاحب ایک ایسا موضوع، یہ ایک ایسا پروفٹ ہے جس کا ایکسپینس آیا ہے کہاں گیا، کتنی آمدن تھی، آپ کی سوچ ہے. اگر آپ یہ کہیں نا جس میں ایک باغ تھا، باغ 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 کہنے کے جان بوجھ کے مشکوک کیا گیا ہے، باغ تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ. جہیر فتح 6 لاکھ دینار سالانہ آمدن آتی تھی.
دینار ہوتا ہے سونا، سونے کا سکہ، 6 لاکھ دینار سالانہ آمدن آتی ہے۔ یہ جو اتنی آمدن آتی ہے کہاں گئی؟ یہ تو مروان کے حوالے کر دی گئی، اس نے کہاں خرچ کی؟ تاریخ نے کہا خاموش، بس چھینی ہوئی نظر آئی ہے، کہاں گئی یہ نظر؟ دوسری ٹرانزیکشن میں نے ایک بڑی مشکوک پکڑی، وہ ٹرانزیکشن مشکوک یہ ہے کہ جب جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں لشکر آیا تو علی تو خلیفہ تھے، یہ آرمی تو سرکاری تھی، یہ سامنے 30,000 کا لشکر آیا ہے، یہ خرچہ کون کر رہا ہے؟ اتنے صاحب ثروت لوگ وہاں پہ رہتے ہیں انگلینڈ میں، مانچسٹر میں آپ کو کہوں کہ 30,000 لوگوں کا جلوس گزرنا صبح یہاں سے، 30,000 بندے کو صرف پانی پلانا، 30,000 بندوں کو صرف پانی پلانا آج کے دور میں کیا کاسٹ ہے؟ اور وہ 30,000 کا لشکر ہے، صرف لشکر نہیں، ان کے ساتھ حیوان، ان 30,000 کے لوگوں کا کیمپ لگنا ہے، ان 30,000 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، ان کے جانوروں کو کھانا ہے، پھر وہ مفت میں لڑنے نہیں آئے، انہیں سیلری بھی دینی ہے، انہیں تنخواہ بھی دینی ہے۔ علی کا لشکر مشکوک اس لیے نہیں ہے کہ یہ سرکاری لشکر ہے، جو سامنے سے آ رہا ہے یہ پرائیویٹ ہے، تو یہ خرچہ کہاں سے کر رہا ہے؟ پھر جب مجھے یہ دونوں ٹرانزیکشن مشکوک نظر آئی تو میں نے دونوں کو آپس میں ملایا، تو پھر مجھے پتہ چل گیا کہ فتح کا چھینا ہوا مال جمل میں علی کے خلاف استعمال ہو۔ جب ایران فتح ہوا تھا، شاہ ایران کے دربار سے سونے کے صندوق نکلے تھے، جس کے لیے ایک جگہ میں مجھے ایک روایت پکڑ لی ہے میں نے کہ جب دربار میں لے کے آئے تو عرب کے بدوؤں نے ایسا سفید بھائی دیکھا ہی نہیں تھا، جب آ کے صندوق کھولا گیا نا خلیفہ کے دربار میں، اندر سے ایسے ہیرے جواہرات اور سونا نکالا گیا، تو عرب کے بدو ان کو کیا پتا، ایک لمحے کے لیے آنکھیں چلی، خلیفہ سے کہنے لگے حضور اب اس کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے، اب یہ اہل سنت روایت ہے کہ انہوں نے تخت خلافت میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، رو کے کہنے لگے میں ڈر رہا ہوں اللہ کے عدل سے، اگر اس نے مجھے قیامت والے دن پوچھ لیا میں اس کا کیا جواب دوں گا، میں اسے کیسے تقسیم کروں؟ اے بندگان پروردگار، جبکہ مجھے تو اس کی قیمت کا بھی نہیں پتا۔ انہوں نے کہا پھر اس کو کیا کرے؟ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول کی ایک زوجہ جو بھی زندہ موجود ہے، یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ہدیہ کر دیا جائے۔ طلحہ اور زبیر کے گھروں سے جب سونا نکلا تھا تو جب آپس میں انہوں نے تقسیم کیا تھا تو کلہاڑیوں کے ساتھ کاٹا تھا۔ اب جمل میں علی کے مقابلے میں لشکر، صفین میں علی کے مقابلے میں لشکر، نہروان میں علی کے، میں قتل انویسٹیگیشن پڑھ رہا ہوں آپ کو، یہ آباد کیا ہوا شام جو علی کے خلاف کوفہ میں استعمال ہوا، علی کے لوگ خریدے جا رہے ہیں، آخر امیر المومنین کی 40 ہجری 19 رمضان کی ضربت اور 21 کی صبح علی کی شہادت ہوئی۔ زمام امامت، اقتدار حکومت امام حسن کے حوالے کر دیا، جب امام حسن کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اب وہی ساری تکلیفیں جو امیر المومنین کے لیے پیدا کی جا رہی تھی وہ امام حسن کے لیے، مقام نخیلہ پہ امام کا لشکر پہنچتا ہے یا مقام نخیلہ پہ امام کے لشکر کو روک لیا جاتا ہے، پہلا امام کے لشکر کا 10,000 بندہ 1 لاکھ درہم میں خرید لیا جاتا ہے، 1 لاکھ درہم میں 10,000 بندہ حسن کو چھوڑ کے معاویہ کے لشکر میں چلا جاتا ہے۔ جو پیچھے بچ جاتے ہیں اب ان میں سے خطوط لکھے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں
माविया को खत लिखे जा रहे, अगर तुम कहो तो हम हसन को गिरफ्तार करके तुम्हारे पास आए। इमाम हसन देख रहे कि मेरे लश्कर आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ रहा है, सुकड़ते हुए लश्कर को हसन दे। मंजिल सवाब में जाके इमाम हसन जो है वो अपना खैमा नस्ब कर देते। जब खैमा नस्ब कर देते हैं तो माविया अगली साजिश, पहला दिरहम दिनार की बारिश, जितने लोग खरीदे जा सकते हैं खरीदे। दूसरा काम क्या करता है, ये डेलीगेशन भेजता, वफद भेजता, जाओ हसन से जाके मुलाकात करो और तन्हाई में करना, और कोई ना साथ बैठा। वो इमाम हसन से कहते हैं हमें माविया ने भेजा, तन्हाई में बात करना चाहता है। इमाम हसन उन्हें खैमे में बुलाते हैं, ये तन्हाई में कहते हैं कि हसन छोड़ दें आप हुकूमत, लोग आपको छोड़े, ये देखे खतूत लिखे जा रहे हैं, अब भी हाकिम को छोड़ दें। मौला हसन कहते नहीं, मैं मैदान जंग में खड़ा हूँ और यहाँ से वापस निकल खड़ा। जब ये वहां से ये डेलीगेशन निकलता है तो इमाम हसन के लश्कर के दरमियान से गुजरते हुए कहते हैं अल्लाह बरकत और रहमत नाज़िल करे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। रसूल का बेटा कितना करीम है, कितना अच्छा फैसला किया कि जाओ माविया को कहो कि हम सुलह कर लेते हैं। अब जब ये इमाम के लश्कर के दरमियान से गुजरते हुए बात करते हैं तो ये इमाम के लश्कर का मोरल डाउन करते हैं और कोई भी आगे इमाम से तस्दीक नहीं करता। इमाम नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़े होते हैं और पीछे से आके इमाम का नीचे से मुसल्ला खींच के इमाम के लश्कर में रहने वाले कहते हैं अस्सलामु अलैका या मुज़ल्लिल मोमिनीन, ऐ मोमिनों को जलील करवाने वाले। तुम पर हमारा सवाल, अब मैं तुम्हें बताऊं इस मुआहिदे की मुहर्रिकात क्या थे। अब लोग ये समझते हैं कि लश्कर उधर जा रहा है, हसन के बंदे खरीदे जा रहे हैं। असल में अगर आप इलाही नजर से देखें तो गुमराही को हिदायत से अलहदा किया जा रहा है। अब मैंने मेहनत की है इस मौजू पे तो आपने मेरा साथ देना। गुमराही को हिदायत से अलहदा किया जा रहा है। अभी तक माविया के चेहरे पे एक नकाब है इस्लामी फतूहात का, ये लश्कर इस्लामी का बड़ा सिपा सलार है, इसकी बड़ी मेहनतें हैं, इसने सब कुछ किया है। शाम वालों ने सिर्फ उसे ही देखा हुआ था। अब ये बैठा हुआ है लश्कर के सेंटर में और ये चाहता है कि कुछ भी मेरा जाहिर ना हो। अब मैं मेहनत में आपसे दाद लूंगा। इब्लीस बैठा था फरिश्तों की महफिल, खुदा ने कहा था कि मुंह से बोलेगा, मैं इसे नहीं उठाऊंगा, ये मुंह से बोलेगा ताकि दुनिया को इस पे लानत करने में आसानी हो, क्योंकि ये अपने मुंह से अपने जुर्म का इतराफ करेगा कि मैं नहीं सजदा करूंगा क्योंकि अना खैरों में, मैं इससे अफजल हूं, मैं इससे अफजल हूं। इधर उसने ऐलान किया, अब किसी मुसलमान के ज़हन में सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहते नहीं लानती है, इसने मुंह से कहा है कि मैं आदम को सजदा नहीं करता, मैं इससे बेहतर हूं। यही काम फिर रसूल ने दोहराया। रसूल ने भी बंदा महफिल से नहीं उठाया, इधर उसने हुजरे में खड़े हो गए कहा हमें तेरी हदीस की जरूरत नहीं, हस्बुना किताबुल्लाह। रसूल ने कहा लो मैंने गुमराही को हिदायत से अलहदा कर दिया। इधर इमाम हसन ने कहा अच्छा तो ले आ कागज, मैं तेरे साथ मुआहिदा करता हूँ। इमाम हसन ने शर्तें लिखवा दी, इधर चाहोगे मैं अहले सुन्नत किताबों का ढेर लगाओ, इधर चाहोगे अहले तशय्युअ किताबों का ढेर लगाओ। जब इमाम हसन ने तमाम शराइत लिखवा दी तो माविया आया और इसने आके खड़े होके कहा ए अहले कूफा, मैं हसन से जंग नमाज रोजे की खातर नहीं कर रहा था, मैं ये सारी की सारी जंग सिर्फ हसूल हुकूमत के लिए कर रहा था और वो इसलिए कर रहा था अना खैरो मिनका, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। यही जुमला अर्श में शैतान ने कहा था, यही जुमला फर्श में यजीद के बाप ने कहा। हसन ने कहा बस मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ तुम्हें लानत करने के लिए सोचना ना पड़ा। देखो ये मुंह से इकरार कर रहा हूं और इसका अगला लफ्ज सुनिएगा, अहले सुन्नत किताब ज़ोहबी से पढ़ूंगा, अहले सुन्नत किताबों से पढ़ रहा हूं। इसी का मैंने ये सारी की सारी जंग हसूल हुकूमत के लिए की। और इसका अगला जुमला ये था, उसने कहा हसन की शर्तें मैं अपने कदमों में फेंकता हूं, कोई जरूरत नहीं मुझे हसन की कोई शर्त पूरी करने। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने शर्तें नहीं रखी थी, ज़रबे लगाई थी। एक अहम चीज जो आज की मजलिस में करना चाहूँ, क्योंकि शराइत सुलह पे मैं बात कर चुका हूँ, इमाम हसन के मुआहिदे में मेरी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है।
میں نے کل آپ کو ایک اشارہ دیا تھا کہ اس وقت زمین پر اسلام کے راج دو بڑی سپر پاورز تھے، ایک ایرانی امپائرز، ایک رومن امپائرز۔ رومن امپائرز نے شام میں معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا کہ اگر تو ہمارے ساتھ رہے گا تو اگر کیپٹل سے تیرے خلاف کوئی خروج ہوگا تو ہم تیرا ساتھ دیں گے۔ جاؤ جا کے اہل سنت کتابوں سے پوچھ لو کہ رومنز کا اسلام میں شام کے اندر اتنا انفلوئنس تھا، اس قدر اندر داخل ہو چکے تھے کہ معاویہ بن ابو سفیان کا جو پرنسپل سیکرٹری تھا وہ بھی عیسائی تھا، جس کا نام سر جان تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے یزید کی ولی عہدی کے لیے معاویہ کو راضی کیا تھا۔ شام کے اندر جو سرکاری زبان تھی وہ رومنز تھی۔ دیکھیں اس وقت دنیا میں اگر امریکہ سپر پاور ہے تو وہ چائنا کو قبول نہیں کرے، اسلام پھیل رہا تھا، رومنز کو اسلام سے خطرہ تھا، انہیں پتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ وہ الحاق نہیں کر سکتے، ہم اس کے ساتھ الحاق کریں۔ اور یہاں حاکم شام رومنز کے ساتھ بھی یہ کھیل کھیل رہا تھا کہ اگر تم نے میرا پورا ساتھ نہ دیا تو ذہن میں رکھنا علی کوفے آ گیا ہے، میں علی کا ساتھ دے کے تمہاری سلطنت گرا دوں گا۔ ادھر انہیں بلیک میل کیا جا رہا تھا، ادھر ان کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا۔ رومنز نے کہا ہم تمہیں جتنا چاہو گے ہم تمہیں دولت دیں گے۔ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ شام میں اس لمحے سکہ بھی روم کا چلتا تھا، اسلامی مسجدوں میں شام کے اندر عیسائی مؤذن تھے۔ شام کے اندر، شام کی مساجد کے اندر عیسائی مسلمانوں کے بھیس میں نماز پڑھاتے تھے۔ اب دو رستے تھے یہ حسن کے پاس، اگر امام حسن ان سے جنگ کرتے تو اب امام حسن اگر ان سے جنگ کرتے تو رومنز کو ساتھ لے کے یہ امام حسن کے مختصر سے لشکر کے مقابلے پہ آتے، اور جو ان کے ذہن میں سازش تھی کہ ہم عیسائیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خاتمہ کرائیں گے اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ دوسرا طریقہ حسن خاموش ہو جاتے، اگر خاموش ہوتے تو اسلام کے اندر یہ غلاظت اور یہ گندگی مسلمانوں تک کیسے پہنچ؟ تحریک سمجھ آ رہی ہے؟ اب امام حسن نے 10 سال اپنے بچا کے رکھنے تھے، کیونکہ حسن نے امت کو کربلا کے لیے تیار کرنا، اور یہ الہی نظام کا حصہ ہے کہ ہر انقلاب سے پہلے ایک حسن ہوتا ہے۔ ظہور سے پہلے بھی 11ویں کا نام حسن ہے۔ امام حسن نے ایک مکمل تحریک تیار کی، کربلا کے لیے زمین زرخیز کی، لوگوں کے ذہن کربلا کے لیے آمادہ کیے، لوگوں کی عقلیں کربلا کے لیے تیار کی، کربلا کے لیے ذہن سازی کرنے والے کا نام حسن۔ اب انہوں نے شام میں اپنا تخت قائم کر لیا، اور اس نے سمجھا کہ اب شام میں میرا تخت قائم ہو گیا ہے۔ مکہ میں میرے دادا کو یہ کہہ کے نکالا گیا تھا، ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، ہمارے آزاد کردہ غلاموں، اور جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ انہوں نے مکے میں بنی ہاشم نے ہمیں تانا دیا تھا، لو اب ہمارا شام میں راج ہو گیا۔ جب اپنا شام میں راج کر کے اس نے اپنے بعد اپنا تخت اپنے بیٹے یزید کے حوالے کیا، یزید تخت پہ بیٹھا، اس نے یزید کو کہا، اس نے کہا کہ میری بڑی کوشش تھی میں علی گرفتار کر کے شام لے کے آتا، میں علی کو نہیں لا سکا، میری بڑی خواہش تھی میں حسن گرفتار کر کے شام لاتا، حسن بھی نہیں آ سکا۔ علی نے جمل اور صفین میری سازش کو سمجھ لیا، حسن نے میری سازش کو سمجھا، حسن نے معاہدہ کر دیا، نہ میں علی کو لا سکا نہ میں حسن کو لا سکا۔ رسول نے مکہ میں ہمارے دادا کو کہا تھا تو ہمارا آزاد کردہ
غلام ہے, ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے. جب تو تخت پہ بیٹھے پہلا کام یہ کرنا ہے, آل محمد میں سے کسی فرد کو شام لے کے آنا ہے. اس نے پہلا خط حسین کی بیعت کے لیے لکھ دیا. حسین نے کربلا میں آ کے اس کی سازش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اس نے کربلا میں اپنے لشکر کو کہا کہ حسین کی نسل میں سے ایک مرد بچا کے لے کے آنا ہے. انہوں نے سید الساجدین کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی, زنجیریں ڈال کے کوفہ سے گزارتے ہوئے شام نے لے کے, جب شام نے آنا تھا ادھر سید الساجدین کا پہلا داخلہ تھا دربار میں. یزید نے اعلان کروا دیا, جاؤ مصر, یمن, فلسطین, اردن, مکہ, مدینہ, جہاں جہاں میرے آبا و اجداد کے ماننے والے ہیں انہیں اکٹھا کرو میرے دربار کے اندر, تاکہ میں وہ 70 سال پرانا بدلہ لے سکوں. جیسے ہمارے دادا کو کہا تھا تو ہمارا آزاد کرتا ہے, ایسے ہی میں تخت میں بیٹھوں گا. حسین کا بیٹا سجاد میرے سامنے کھڑا ہوگا اور میں کہوں گا جا میں نے تجھے بھی آزاد کر دیا, جا میں نے تجھے بھی آزاد کر دیا, تاکہ عربوں کا کینہ پورا ہو جائے گا, ہماری دشمنی پوری ہو جائے گی, ہم اپنے حسد کا بدلہ لے لیں گے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا. 70 سال کے بعد ہم ان کے ساتھ کریں گے. سید الساجدین کے ہاتھوں میں رسیاں, پاؤں میں زنجیریں, گردن میں توق لے کے یزید کے تخت کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا. یزید نے اپنے سر میں اپنے باپ کا تاج رکھا, تاج رکھ کے بیٹھ کے کہنے لگا آؤ اب میں اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لینے لگا ہوں. اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں سجاد سے کہوں جا میں نے تجھے آزاد کیا. ادھر اس کا لفظ اس کے دل سے نکل کے اس کے حلق تک پہنچا تھا. یہ سجاد کی کمر کے پیچھے پشت میں ایک مستور کا ہاتھ آیا, اس نے سجاد کو پیچھے کیا. یزید کی آنکھوں میں آنکھیں لگی, کیا بنا تل کا اے ہمارے آزاد کر رہا غلام کا بیٹا, یا بنا تل کا اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. اے نسل ابو سفیان, اے جگر خور کے بیٹے. شام میں ایسا اسلام کسی نے پڑھا ہی نہیں تھا. کل سے یہاں سے گفتگو مسلسل ہو جائے گی اور مجھے تحریک حسین اور تحریک زینبی پڑھنا ہے. بس یہاں پہ یہ ختم کروں گا. 2 ہستیوں نے شام میں تقریریں کی, ایک سجاد, ایک زینب. میں فضائل کا آخری جملہ پڑھنے لگا. سجاد بتاتے رہے ہم کون ہیں, زینب بتاتی رہی تم کون ہو. سید الساجدین نے بتایا ہم کون ہیں, زینب کبریٰ نے بتایا تم. لفظ کو اور آسان کرتا ہوں, سجاد تولا پڑھتے رہے, زینب کبریٰ تبرہ پڑھتی. کتنا بہترین پڑھے لکھے احباب کے لیے, لطیف ذہنوں کے لیے جملہ کہنا. کتنی جامع تقریر تھی علی کی بیٹی کی کہ یزید کا بیٹا معاویہ ثانی قرآن پڑھ کے ہدایت میں نہیں آیا, اس تک تفسیر نہیں پہنچی تھی, زینب کی تقریر پہنچی تھی. اتنی بہترین تقریر کی علی کی بیٹی, سگا بیٹا باپ پہ لعنت کر کے. یہ یزید کے بیٹے تک جو کردار پہنچا, اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا, اس نے تفسیریں نہیں پڑھی تھی, اس نے حدیثیں نہیں پڑھی تھی, اس نے صرف زینب کی تقریر سنی تھی. اسے پتا چل گیا کہ میرا خاندان کون سا. ایسا بنی امیہ کو رسوا کیا اپنی چند تقریروں میں علی کی بیٹی. میں منبر میں بیٹھ کے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, صرف ایک بیوی نے تقریر نہیں کی, 2 شہزادیوں نے تقریر. زینب کبریٰ نے خطبہ دیا تھا دربار یزید, ایک خطبہ حسین کی بیٹی سکینہ نے دیا, اور بی بی نے یہ خطبہ دربار یزید میں نہیں, یزید کے گھر کے اندر دیا. کیونکہ جب دربار میں علی کی بیٹیاں آئی تھی, اس ملاؤں نے اپنی عورتوں کو دربار میں نہیں آنے دیا. کسی کا دربار کا ماحول اس قابل نہیں ہے. ناچنے والی کی بیٹیاں چادروں میں بیٹھی رہی, جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ دربار میں کھڑی رہی. یزید کے گھر کی خواتین نے کہا تو نے ہمیں دربار میں نہیں جانے دیا, ہم نے قیدی نہیں دیکھے.
इस मलौन ने कहा तुम घर के अंदर बैठो, मैं कैदी मस्तूरात को घर में बुलाता हूं। अब यहां ज़ैनब कुबरा ने 3 मस्तूरात को भेजा, एक बीबी कलसूम, एक शहजादी उम्मे रुबाब, एक हुसैन की बेटी सकीना। जब घर के अंदर गए तो सामने 3 खवातीन बैठी थी, एक यजीद की बीवी, एक यजीद की बहन, एक यजीद की बेटी। यजीद की बीवी से रुबाब ने खिताब किया, यजीद की बहन से शहजादी कलसूम ने खिताब किया, यजीद की बेटी बोली तो सकीना ने खिताब किया। शहजादी ने खुतबा दिया यजीद के घर के अंदर। शहजादी ने जब खुतबा देते देते सकीना की आंखें आंसुओं से भर गई। यजीद की बेटी ने तख्त छोड़ा, करीब आके कहते तेरे बाप की लड़ाई मेरे बाप से थी, तेरी और मेरी कोई लड़ाई नहीं, तुझे कोई चीज चाहिए तो मैं तुझे ला दूं। बीबी सकीना ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे घर से, मुझे एक बार अपने कानों के दो दिखा। यजीद की बेटी ने अपने कानों के दो दिखाए। सकीना रो के कहती बता कहां से लिए हैं? देखे कहती मेरे बाबा ने मुझे दिए। रो कहती बकवास और झूठ बोल रहे तेरे बाप ने, ये तेरे बाप ने नहीं, ये मेरे बाप ने मुझे दिए थे, ये दुर तेरे नहीं। बस आज मुझे ज्यादा फजाइल पड़ गया, बस मैं जल्दी से खत्म करूं। अली की बेटी का शाम से जाना, जिंदान में बैठी थी अली की बेटी। आधी रात को सिपाही ने आकर जिंदान के दरवाजे पे कहा हुसैन का बेटा सज्जाद तुझे हाकिम ने दरबार में बुलाया। मौला सैयदुल साजिद उठे, अगला जुमला मैं छुपा के पढ़ूंगा, हाय कह देना। बुलाया चौथे को था, 5वां भी साथ उठा। मैं मजबूरी पढ़ नहीं सकता, मजबूरी कोई इतनी बड़ी थी। चौथे ने कमर सीधी की, 5वें के तलवे जमीन से उठ गए। दोनों बाप और बेटा आधी रात को यजीद के दरबार में आके खड़े हुए। ये मलौन बिस्तर से उठ के आया, अपने तख्त पे बैठ के कहने लगा हुसैन का बेटा मैं तेरी कैद आजाद करना चाहता हूं। जब कहना हुसैन का बेटा मैं तेरी कैद आजाद करना चाहता हूं, सजाद रो के कहते मुझे बता मैं जाऊं कहां? ये मलौन देखना मदीने चले जा। सजाद रो कहते कौन सा मदीना? जहां अकबर होता था, जहां अब्बास होता था। इसे मैं जहां भी जाना है लेकिन शाम से चला जा, शाम छोड़ दे। मौला सजाद रो गए तूने हमसे बैत मांगी, हमने की नहीं, हमारी कैद आजाद क्यों कर रहा है? अब जिस बंदे ने घर तक रोते हुए जाना, अगला जुमला सुनना, मौला सजाद की आवाज़ें तूने बैत मांगी, हमने की नहीं, कैद आजाद क्यों कर रहा है? ये मलौन देख सच पूछना चाहता मैं तुझे बताऊं, वो जिसे दफना के आया था ना, उसके रोने की आवाज़ें मुझे सोने नहीं देती। मुझे रात को तेरी सकीना के रोने की आवाज़ें आती है। मैं रात को उठता हूँ, कभी उस कोने पे रो रही होती है, कभी उस कोने पे रो रही होती है। रो रो के कहती उसकी रस्सियां खोल दे। वो भी बात मुझे तेरी बहन की रोने की आवाज़ें आती, मौला सजाद की आवाज़ें। फिर फैसला मैं नहीं, फैसला मेरी फूफी करे। ये मलौन देख के कहता तू हुसैन का बेटा नहीं। सजाद लोग कहते मैं बेटा होके वारिस नहीं, वो बहन होके वारिस। आधी रात को जिंदान में गए। सैयदुल साजिद रेत के मुसल्ले पे बैठी थी अली की नमाजी बेटी। सैयदुल साजिदीन की आवाज़ें अम्मा यजीद कैद आजाद कर रहा है। रोके कहते इससे पूछ शाम की औरतें थक गई है, इससे पूछ शाम में पत्थर खत्म हो गए। सजाद रोके कहता वो कहता सकीना की रोने की आवाज़ें मुझे डरा रही हैं, कहीं मेरे ऊपर कोई अजाब ना आ जाए। कहती ना सजाद मैं ऐसे नहीं उठूंगी, मैं हसन की बहन हूं। मेरे भाई ने इसके बाप से शर्तें मनवाई थी, मैं इससे शर्तें मनवाऊंगी ताकि मौरख लिखे अली की बेटी फातिह बन के उठी। मौला सजाद को शहजादी ने शर्तें बताई। मौला सजाद जिंदान से दरबार में आए। इसने कहा हाँ क्या कहा तुम्हारी फूफी ने? मौला सजाद कहते मेरी माँ कह रही मेरी चंद शर्तें हैं। इसने कहा शर्तें क्या? मौला सजाद की आवाज़ पहली शर्त है हमें शुहदा के सर वापस चाहिए,
اس نے کہا دینے کے لیے تیار ہو. مولا کی آواز آئی دوسری شرط ہے 3 اونٹ سواری کے لیے چاہیے. اس نے کہا دینے کے لیے تیار ہو. مولا کی آواز آئی تیسری شرط ہے بشیر ابن جزلم بطور مہاری چاہیے. اس نے کہا دینے کے لیے تیار ہو. آواز ہے چوتھی شرط ہے شام میں ایک مکان خالی کروا. میری پھوپھی کہتی ہے میری سب بھائیوں کی ماری گئی, مجھے رونے کسی نے نہیں دیا, ایک مکان خالی کروا. جن عورتوں نے پتھر مارے انہیں میرے سامنے بٹھا تاکہ میں انہیں بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا تھا. اگلی سطر پڑھنے سے پہلے سجاد کا جگر پہ ہاتھ آیا, سید الساجدین کی آنکھوں میں خون آیا. یہ ملعون دیکھنا تیری ساری شرطیں مان گیا, اب کون سی شرط ہے؟ سجاد نے کانپتے ہوئے بدن سے کہا میری پھوپھیوں کی چادریں مجھے واپس کر, میری ماں کی رضا مجھے واپس کر. یہ ملعون دیکھنا نئی چادریں بدلا کے دے دیتا ہوں. جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا. سجاد کہتے وہی چادر واپس کر جو شام غریبہ نیزے سے اتاری تھی. یہ ملعون کہتا کرے گا کیا؟ سجاد کہتے میں یہاں سے کربلا جاؤں گا, عباس کی قبر پہ چادر کو رکھوں گا. روکے وہ چچا جس چادر کا تو نگران. تھوڑی آواز جس کا تو نگران تھا وہ چادر واپس. 3 اونٹ زندان کے دروازے علی کی پردگار بیٹی دیوار کی ٹیل چھوڑی. اگلا جملہ سخت ہے میں چھپانے لگا. جہاں سے گزرتی جا رہی تھی نیچے سے زمین سرخ ہو رہی تھی. بی بی سواری کے قریب آئی. بی بی روک سجاد جی اماں میرا لال ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اماں مدینہ. روکا دی مدینہ نہیں جانا. اماں پہلے کربلا جائے. اماں نہ مدینہ نہ کربلا پھر کہاں جائیں؟ روک دی سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا, میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا. سجاد ہو سکے مجھے میری سکینہ کی قبر میں لے جا, میں آخری بار سکینہ سے مل لوں. اب جو بی بی سواری کے قریب آئی, اگلا جملہ میں جتنا چھپا سکوں گا اتنا چھپاؤں گا. کیا ہر سیدزادی اکیلی سواری میں بیٹھی؟ ہر ماں کے ہاتھ میں بیٹے کا سر تھا. اکبر کی ماں کے ہاتھ میں اکبر کا سر, قاسم کی ماں کے ہاتھ میں قاسم. سکینہ کی قبر کے قریب آ کے سجاد رک گئے. مولا سجاد نے اونٹوں کی مہار چھوڑی. سجاد سکینہ کی قبر پہ گئے. سجاد سکینہ کی قبر پہ گر گئے. رو کے کہتے بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. روز میرے پاؤں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی پرندے گھروں کو جاتے ہیں, کبھی میں بھی مدینے جاؤں گی. اٹھ سکینہ دیکھ میری رسیاں کھل گئی ہیں, میری زنجیریں کھل گئی ہیں, میں تجھے مدینے لے جاؤں. سجاد رو رہے تھے. زینب کی آواز آئی کلثوم سجاد کو اٹھا لے, کئی بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے. بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا. بی بی رقیہ نے بی بی کلثوم کو اٹھایا. سینے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا. سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں. روکتی سیدزادیوں ایک بار پردہ کرو, مجھے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے. زینب کبریٰ نے پردہ کیا. شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا. زینب نے مڑ کے دیکھا, عباس